السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وضو اور غسل کا مسنون طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وضو کی فضیلت۔ وضو کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے بلکہ اس کو نماز سے پہلے لازم بھی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جاتا ہے اور وضو سے سارے بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تو وضو شرط ہے، تو جب بھی نماز پڑھیں وضو لازمی کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو جب بھی وضو کرنے جائیں، کمرے میں ہو تو کمرے سے بسم اللہ پڑھ کے واش روم میں آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی وضو کریں تو آپ جو ہے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ وضو کا مسنون طریقہ دیکھتے ہیں۔ حمدان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اس طرح وضو کرنا شروع کیا کہ پہلے ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اس طرح بایاں ہاتھ کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وضو کرنے کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں وضو کے بعد کی مسنون دعائیں۔ سب سے پہلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وضو کے بعد کی جو دوسری دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو وضو کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ وضو کریں ان دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ احکامات وضو دیکھتے ہیں۔ وضو کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، تو جب بھی آپ واش روم جائیں، وضو کر رہے ہوں تو پانی جو ہے تھوڑا کھولیں اور بہت زیادہ نہ پانی کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ گردن کا مسح سنت سے ثابت نہیں، تو سر کا اور کانوں کا مسح ضروری ہے، لیکن گردن کا بہت سارے لوگ جو ہے مسح کر لیتے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، تو جب بھی وضو کریں تو کوشش کریں کہ کوئی جگہ ایسی نہ رہے کہ خشک ہو۔ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔
وضو کے لیے ہر عضو کا تر ہونا لازم ہے، جبکہ نیل پالش لگانے سے ناخنوں پر ایسی تہ جم جاتی ہے جس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا اور ناخن سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اور وضو کا دوسرا فرض یعنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا پورا نہیں ہوتا اور وضو کی جگہ تر نہیں ہوتی۔ نواقص سے وضو دیکھتے ہیں۔ مزید ڈسچارج کے اخراج سے، سونے سے اور ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ دوبارہ وضو کریں۔ بیماری کا مسئلہ، کچھ لوگوں کے ساتھ بیماری ہوتی ہے تو مستقل بیماری مثلاً پیشاب یا مزی کے قطرے خارج ہوں یا عورتوں کو استحاضہ کا خون آنے کی صورت میں مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ مسح دیکھتے ہیں۔ وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں اور موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مدت مسح مقیم کے لیے 1 دن رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے۔ جس طرح حالت جنابت مدت مسح ختم کر دیتی ہے، اسی طرح جوتے موزے اتارنا بھی مدت مسح ختم کر دیتا ہے۔ مسح کی سہولت ان اعضاء کے ساتھ مخصوص ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ چہرہ، ہاتھوں اور بازوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ مسح جوتے موزوں کے اوپر اوپری جانب پر کریں گے، نیچے نہیں، ٹھیک ہے، اوپری جانب پہ ہوگا صرف مسح۔ تیمم کا مصنون طریقہ دیکھتے ہیں ہم۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں اور ایسی بیماری جس کا پانی کے استعمال کرنے سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اس میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا مٹی جھاڑنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ غسل کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 108، واللہ یحب المطہرین، ترجمہ، اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وثیابک فطہر والرجز فہجر، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 4 اور 5۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب ہم غسل کا مصنون طریقہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لب پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں 1 دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ غسل فرض ہونے کی صورتیں: جمع، احتلام، حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ دوران غسل کلمہ شہادت یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ استحاضہ کی مریض یعنی کہ استحاضہ کی اگر کوئی مریضہ خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم بھی کافی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، ترجمہ، اللہ تعالیٰ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ امید ہے آج آپ لوگوں کو وضو اور غسل کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے سے وضو اور غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔